ریحان کیفی ہیں جی راولپنڈی سے. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان کہتے ہیں کہ ججز کی طاقت اور فیصلوں کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان ہوا. آپ کے خیال میں ان کی یہ بات کتنی درست ہے، اور کیا آپ کو بھی نہیں لگتا کہ سیاستدان ووٹ لے کر پارلیمان میں بیٹھتے ہیں اس لیے سب ان کو پوچھتے ہیں جبکہ دیگر ذمہ داروں کو کوئی نہیں پوچھتا؟ حالانکہ ملک کو پیچھے دھکیلنے والے اکثر فیصلے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں. ریحان صاحب، میں اس چیز سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ اس ملک میں جو کچھ ہوتا رہا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ ہمارا پولیٹیکل مٹیریل بہت گھٹیا ہے. بلیم کرنا بہت آسان ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جتنا پولیٹیشین، تین جو سو کالڈ مین اسٹریم پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی نمبر 1 ہے، اس کے بعد نون لیگ پگھلتی ہوئی ایک طاقت ہے، روڈ ہوتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی، اور پیپلز پارٹی کا تو آپ جانتے ہی سندھ تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے نہیں، میں کہتا ہوں ان میں سے 80% لوگ بھی قابل ہوتے، دیانتدار ہوتے، محنتی ہوتے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. نہ عدلیہ ان حالوں کو پہنچتی اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنی پڑتی. میں نئی بات نہیں کر رہا آپ کے سوال کے جواب میں تو برسوں پہلے یہ بات کرتا رہا کہ اگر یہ ان پہ چیک نہ ہو، یہ سیاستدان جس مٹی کے بنے ہیں، جس غلیظ اور گندی مٹی کی پیداوار ہیں، یہ اس ملک کو پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کے پلاٹ بیچ دیتے. اور اگر آپ سمبولکلی دیکھیں اس کو تو یہ کام ہو بھی چکا ہے. یہ ملک جہاں پہنچا ہوا ہے یہ انہی سب کا کیا دھرا ہے. سو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ، لیڈر کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کو تو کبھی ان کے تو کسی بندے کو آپ لیڈر نہیں کہتے ہیں. سپریم کورٹ کا کوئی جج اس کو لیڈر کہتے ہیں؟ نہیں، جج از اے جج. لیڈرشپ اگر گھٹیا ہوگی تو وہ پھر ہر جگہ تباہی کا باعث بنے گی. جو بنی ہے اس ملک میں اداروں کو برباد کرنے میں اتنا اہم رول ہے نواز شریف کا، وہ رکھ لکھے گا کبھی. اداروں کو جس بری طرح برباد کیا ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ بینک کریٹ کرنے کے لیے 60 سال کے پٹواری بھرتی کیے اور جرائم پیشہ لوگ پولیس میں بھرتی کیے. یہ میں نہیں کہہ رہا. سٹنگ آئی جی عباس خان مرحوم، بطور آئی جی ان کی رپورٹ ہے، کبھی پڑھ کے دیکھ لیں. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا فیکٹر میرے نزدیک ایز اے پاکستانی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی تو ہماری اکلوتی طاقت ہے، وہی تو اسٹرینتھ ہے. آپ سے کئی گنا مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، یعنی رقبے کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے بڑا ملک، وہ اتنا ہاسٹائل ہے. تو ہمارے پاس ایک ہی تو جواب ہے، ایک ہی تو اسٹرینتھ ہے، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. افواج پاکستان، تو ان کے ساتھ لڑائی تو واقعی پاگل پن ہے. سیاسی جو گینز اور لاسز ہیں، فائدے اور نقصان ہیں، ان کو آپ علیحدہ رکھو. ایک ملک کا مفاد ہے نا. یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہ ملک ہے، آدھا رہ گیا بے شک لیکن ہے. تو اس کی برکتیں ہیں نا کہ یہ سارے بندر نہیں جیسے ایک درخت سے دوسرے سے تیسرے سے چھلانگے مارتے پھر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ وطن ہے. اس طرح کی حرکتیں جینا مشکل ہوا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا. تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر اپنے ہی محافظوں کے خلاف لڑنا ہے تو وہ تو واقعی پاگل پن ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مفاہمت کی طرف تو بالکل ٹھیک ہے. مخاصمت اور مفاہمت دونوں زندگی کے پہیے ہیں. تو اب وہ تو اس نے
یہ بات تو اسٹیبلش کر دی ہے، بچے کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہی از دا اونلی پولیٹیکل ریالٹی. باقی تو سارے آلسو رینٹ ٹائپ ہیں، وہ تو بھاگے بیچ میں، اور ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں اسحاق صاحب، بھرکس نکال دے گا والی بات نہیں ہے. عمران ان کا بھرکس نکال چکا ہے. میں نے کہا ہے کہ دیکھیں جیسے گیلے چوہے بلی کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، تو عمران تو ان کے لیے چیتا، بگھیاڑ، بھیڑیاں، تو بھرکس تو ان کا پہلے کا نکلا ہوا ہے. اب یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور ان کا یہ اعتراف زبان زد عام لوگوں کی زبانوں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ بزدل ہیں اور اپنی اوقات سے واقف ہیں. اس وقت یہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں. سیدھی سچی بات یہ ہے، اتنا سا اسلام آباد، 165 لگژری گاڑیاں، یہ ڈوب بھی نہیں مرتے، بہت ٹھیک لوگ ہیں. یعنی دنیا جہان سے بھیک مانگ رہے ہیں. اچھا، بھیک کو بھی یہ غلط بیان کر رہے ہیں، ان میں کوئی گرانٹ شنانٹس نہیں ہیں، قرضے ہیں، مزید قرضے ہیں، اور وہ بڑے سلو موشن کا ایک پروسیس ہے. امریکہ نے جو ہے نا پورے پروسیس سے گزر کے اس کو منظوری ملے گی. ہم ہی انہوں نے بھر بھی لی ہے، تو اس کو مٹیریلائز ہونے میں ٹائم لگے گا. بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن ایک طرف لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں، دوسری طرف یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لگژری گاڑیاں، مرسڈیز 165 یہ امپورٹ کر رہے ہیں. جو ڈھٹائی اس کی وجہ ہے کہ جلدی ہے، کہ جتنا ہڑپ کر سکتے ہو، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. اور یاد رکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سیلاب عوام کے لیے عذاب ہوتا ہے، زلزلہ عوام کے لیے زلزلہ ہوتا ہے. ان کی لاٹریاں ہوتی ہیں ان میں. یہ پھر ٹونڈ مونڈ بھوکے ننگے بدحال پریشان بے گھر بے در عوام کو دکھا کے پھر یہ باہر سے ڈالر، ہاں سمجھا کریں. باقی رہ گیا اگلی حکومت عمران کی ہوگی تو مستقبل کے بارے میں اس طرح کی پیش گوئی نہیں کیا کرتے. اگر پھر الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی بہت بڑا کوئی جھرلو نہیں پھرتا تو اٹ از ریٹن آن دا وال، اس میں تو پیش گوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بات اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ کیا 2/3 میجورٹی، 2/3 اکثریت سے عمران جیتے گا. جیتنا تو اس کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے. جگہ جگہ تو ان کو ذلیل کر چکا ہے، وہ مار کھا چکے ہیں، جگہ جگہ سے پٹ چکے ہیں، ڈھیٹ ہیں. لیکن وہ ہیں کہ ایک بندے کو چپیٹ پڑتی تھی، وہ جا کے گرتا تھا اور پھر کہتا تھا، اٹھتا کپڑے جھاڑ کے کہتا تھا اب کے مار. وہ جو تگڑا ہوتا تھا پھر چپیٹ مارتا تھا، پھر وہ دور جا کے گرتا تھا، پھر وہ کپڑے جھاڑتا تھا، پھر وہ کہتا تھا اب کے مار، پھر وہ ایک جھپڑ مارتا تھا. پھر ان کا یہ حال ہے، یہ اب کے مار کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں. رہ گیا ان کا گاڈ فادر نواز شریف، بیٹی وہ بھرم ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، بیٹی آ رہی ہے، بعد میں نواز شریف آئے گا. وہ میں کب سے کہہ رہا ہوں، وہ بھائی جان آپ کل کے آتے آ جاؤ، تاکہ ایک بھرم جو ہے نا یہ بناؤں گا آپ کا، یہ بلف بھی آپ کا کال ہو جائے. ککھ نہیں فرق پڑنا، یاد رکھیں. استقبال تو یہ نوٹ شوٹ خرچ کر کے اچھا کروا لیں گے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھتے جاؤ. پنجاب کے غیرت مند عوام انہیں مسترد کر چکے ہیں. جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ. انہوں نے بہت کچھ، بہت غلط چالیں چلی ہیں انہوں نے، لیکن بہرحال وقت فیصلہ کر دے گا.